أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نحل کی رکوع نمبر 15 اور 16 کی تفسیر سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص تجادل عن نفسها مطلب اپنے بارے میں جھگڑتا ہوا آئے گا، جھگڑا کرتا ہوا آئے گا۔ وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہم ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر شخص اپنے ہی لیے اپنے متعلق جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، مطلب آرگیومنٹ کرتا ہوا آئے گا، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہاں قیامت کا ایک منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن جو ہے ہر شخص کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی، ہر شخص نفسی 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 پکار رہا ہوگا، اپنی جان کے بارے میں اس کو فکر ہوگی۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، اولاد، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے سے بولنا بھی پسند نہ کریں گے، بلکہ ان سے اپنی جان بچائیں گے، ان سے بچتے پھریں گے۔ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ وہ عذاب الہی سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ کچھ جھوٹے سچے عذر بھی تراشے گا، جھوٹے بہانے بھی بنائے گا، اور سوال و جواب کر کے چاہے گا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور کسی طرح سے اپنی جان جو ہے وہ بچا لے، عذاب سے بچ جائے، بس یہی اس کی فکر ہوگی، اس کو اور کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں، وضرب اللہ یعنی بیان کرتا ہے اللہ، مثلاً یعنی اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ قریہ مطلب ہوتا ہے بستی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ کانت آمنتم مطمئنتا، وہ امن اور چین سے رہتی تھی، مطمئنہ امن سے اور چین سے رہتی تھی، یأتیہا رزقہا رغداً، اور آتا تھا اس کا رزق رغداً یعنی بفراغت، یعنی فراغت سے اس کا رزق جو آتا تھا ان کو مل رہا تھا، پہنچ رہا تھا۔ من کل مکان یعنی ہر طرف سے ان کا رزق جو ہے وہ انہیں پہنچ رہا تھا۔ اور فکفرت، پھر ان لوگوں نے کیا کیا، نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ فکفرت بانعم اللہ، جو اللہ کے نعمتیں تھیں ان کی ناشکری کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا اور ان پر بھوک اور خوف کا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور ان پر بھوک اور خوف کا عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کیونکہ وہ جو کیا کرتے تھے،
ناشکری کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے جو بھی وہ کام کرتے تھے، یعنی وہ گناہ کا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن اور چین سے رہتی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق اسے بفراغت پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ دیکھیے یہاں پر کسی بستی کا نام نہیں لیا گیا ہے، مگر یہ جو وہ ہے آیتوں کا اگر مطالعہ کریں کہ وہ کن حالات میں نازل ہوئی تو اس پہ انداز بیان جو ہے اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ مخاطب کون ہیں، اس کے مخاطب جو ہیں اہل مکہ ہیں۔ اس وقت مکہ کے لوگ جو تھے وہ بہت امن اور چین سے زندگی گزار رہے تھے، جبکہ عرب بھر میں لوٹ مار قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا۔ مگر کیوں نہیں عرب والے کیوں سکون سے تھے؟ کیونکہ بیت اللہ شریف کی تولیت کی وجہ سے، یعنی وہ جو تھے اللہ کے گھر کی حفاظت، پھر جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کا کھانا اور پانی کا انتظام وہ لوگ کرتے تھے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ قریش مکہ کا بہت احترام کرتے تھے، اور جو بھی تجارتی قافلہ عرب کا مکہ کا جاتا تھا تو کسی کو اس پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ جس تجارتی قافلے کو یہ قریش مکہ اپنی امان میں لے لیتے تھے وہ بھی امن و عافیت کے ساتھ سفر کر سکتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے چاروں طرف سے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمانا، تو اس کی وجہ سے یہ قریش مکہ جو تھے وہاں پر ہر طرح کے تمام دنیا سے کھانے پینے کا سامان، پھل وغیرہ مکہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ حالانکہ اگر دیکھے کریں مکہ کی آب و ہوا میں وہاں کوئی پھلدار درخت پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ کوئی غلہ وغیرہ، حتیٰ کہ مویشیوں کے لیے گھاس وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، پہاڑی علاقہ تھا۔ جب ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرکیہ افعال ترک کرنے کے لیے کہا، یعنی شرک تم چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کہ اس کی دعوت دی تو وہ غصہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو دکھ دینا شروع کر دیا اور ان کی جانی دشمن بن گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی تمام نعمتیں جو ہیں وہ چھین لی اور ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا، اور یہ قحط 7 سال تک، اتنے لمبے عرصے تک ان پر مسلط رہا۔ باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے آنا بند ہو گئی۔ پھر ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ وہ مردہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور جسمانی کمزوری اور بھوک کی شدت کا یہ حال تھا کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو انہیں بس دھواں ہی دھواں نظر آتا، اتنی کمزور ہو گئے تھے وہ، حالانکہ مطلب بالکل صاف ہوتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ تو مر گئے، اور جو باقی تھے انہیں بھی ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کچھ عرصہ اور یہی حالت رہی تو ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ گویا یہ عذاب صرف بھوک کا نہ تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خوف بھی ان پر مسلط رہتا تھا۔ تو بہنوں کتنے سال تک وہ عذاب ان پر مسلط رہا؟ 7 سال تک۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، شرک، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور پھر ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسے جھٹلا دیا تھا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ تو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ رسول آ چکا تھا اور وہ ان کو سکھا رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ نافرمانیاں کرتے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا اور وہ بے انصاف لوگ تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فَكُلُوا یعنی کھاؤ، پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم واقعی اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاکیزہ رزق، حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ،
اگر واقعی تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، یعنی صرف کھاتے ہی نہیں جانا ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس آیت میں خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کفران نعمت بہت بڑا جرم ہے، یعنی نعمتوں کا اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ بہت بڑا جرم ہے، جس کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے، اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، اور پھر جو لوگ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان پر عذاب بھی مسلط کر دیتا ہے، یعنی نعمتیں چھین لیتا ہے، عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہا کرو اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اور رزق حلال کی تلاش کرو، حرام اور گندی چیزوں سے پرہیز کرو۔ تو یہ کیا یہاں پر دیکھیے ایک دعا بھی ہے کہ اگر اس کے لیے جو رزق میں کمی، اس کے لیے دعا بتائی گئی ہے کہ اعوذ بکا، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں آپ کی، من الفقر واعوذ بکا من القلت والذلت۔ کس چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے یہاں پہ اس دعا میں کہ اللہم انی اعوذ بکا من الفقر، یعنی غریبی سے، فاقہ کشی سے، واعوذ بکا من القلت والذلت، یعنی قلت، کسی بھی چیز کی کمی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور ذلت، لوگوں کے درمیان ذلت ہو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ دعا آپ کو دعا کی کتابوں میں مل جائے گی، اس کا آپ لوگ اہتمام کریں یہ دعا کو پڑھنے کا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ انما حرم علیکم، بے شک اللہ حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر، علیکم المیتۃ، یعنی مردار، اور کیا حرام کیا، والدم، اور خون، اور کیا حرام کیا گیا ہے، جو ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں۔ 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ سب سے پہلے مردار، یعنی جو جانور، جیسے مردار کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، وہ یہ چیزیں آپ نے سورہ انعام میں پڑھی ہیں کہ جو جانور ذبح، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ مر گیا ہو تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو کیا ہے، مردار حرام ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے، اب ہم کو اور زیادہ یہاں وہاں گھومنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، وہ ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، والدم، اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت وہ حرام ہے، وما احل لغیر اللہ، اور جو جانور حلال کیا گیا ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یعنی غیر اللہ کے نام سے نام پر حلال کیا ہوا جانور، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بتا دی ہیں کہ کیا کیا چیزیں مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر حرام کی گئی ہیں۔ تو صاف صاف اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے جائز اور حلال ہیں۔ تو یہاں پر پھر سے ایک بار ہم لوگ دہرا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ کیا ہے، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ تو یہاں ایک بار جیسے جانور کے بارے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ جو جانور اگر گر گیا کہیں دور سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے اس کا گاڑی نے ٹھوک دیا اس کو، یا کسی پہاڑی وغیرہ پہ سے گر گیا ہے اور کسی نے دیکھا اس کو، مطلب وہ جانور ہمارے کھانے کے لیے حلال ہے۔ ایسا جانور اگر وہ جو کون سا جانور وہاں پر نام لیا گیا تھا کہ بکری اور بھیڑ اور اونٹ اور گائے، ان کا نام لیا گیا تھا۔ تو یہ جانور اگر ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگ گئی ہو، گر گئی ہو، ابھی مری نہیں ہو، ابھی جان باقی ہے، ابھی اس کو سانس آ رہی ہے، اگر آپ نے اس کو حلال اسی وقت اللہ کا نام لے کے اس کو حلال کر لیا تو وہ آپ کے لیے جائز ہوئی، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ کو وہ اس حالت میں ملی کہ آلریڈی وہ مر چکی تھی تو وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی، اب آپ کو کسی بھی حالت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو کھائیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم لوگوں نے دیکھا، قربانیاں ہم لوگ کے یہاں ہوتی ہیں الحمدللہ، تو جو جانور جو ہیں، جو خون حرام ہے نا ہمارے لیے، تو ہم کو اتنی دیر تک جانور کو حلال کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے کہ اس کے جسم سے خون سارا بہہ جائے اور وہ صاف ستھرا گوشت ہو جائے اس کا، تب ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حرام کیا گیا ہے، کہ مردار اور خون اور سور کا گوشت
اور ہر وہ چیز جو اللہ کے غیر اللہ کا نام اس کے اوپر لیا گیا ہے، تو باقی وہ ساری چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے۔ تو یہ چیزیں ہم نے پہلے سورہ البقرہ میں بھی یہ آیت گزر چکی ہے، اور ہم نے سورہ انعام میں بھی تفصیل سے اس کو پڑھ لیا ہے کہ یہ کون سے جانور اور کس کس طرح کے ہمارے لیے حلال ہیں اور جائز ہیں۔ پھر ایک بات اور دیکھ لیجئے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھانے پر اگر وہ مجبور ہو جائے، بشرطے کہ وہ نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ایکسیپشن رکھا ہے، جیسے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص جو ہے وہ مجبور ہو جائے، ایک دم مجبوری کی حالت میں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بس بھوک سے جان نکلنے کا آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ حرام چیز جو ہے وہ بھی کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ شرط رکھی گئی ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ سوچیں کہ یہ حرام ہے، مگر ہم بہت مجبوری کی حالت میں یہ حرام چیز کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا حکم توڑنے کا یہ جذبہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو شرائط کے ساتھ ہم کو یہ حرام چیز بھی کھانے کی اجازت ہے۔ جیسے دواؤں میں بعض دفعہ جو ہے اس کے اندر جو کچھ وہ ہوتا ہے، شراب تھوڑی سی ڈالی جاتی ہے، تو وہ دوا ہے نا، وہ ہماری جان بچانے کے لیے، ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے اتنی سی ہم کھا سکتے ہیں، 1 چمچہ دوا بس، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس شرط کے ساتھ وہ حرام چیز بھی کھانے کی اجازت ہے کہ نہ ہم کو شرعی قانون یعنی اللہ کا قانون توڑنے کا جذبہ نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ ہم اس کو نہ کھائیں کہ کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور جو جھوٹ، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، تمہاری زبان جو بولتی ہے، اپنی زبانوں پر جو جھوٹ جو آ جاتا ہے، اس کی بنا پر یوں نہ کہو کیا کہ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ ان الذین یفترون علی اللہ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ جو کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ کیا فرمایا گیا ہے یہاں پر کہ جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو۔ جھوٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے دل سے یہ نہ کہا کریں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو، یعنی یہ مطلب خود تو اپنی زبان سے کہو، مگر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہو کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اشیاء، جو چیزیں جو ہے حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دے یا اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام بنا دے۔ اور جو لوگ یہ کہیں گے یا اپنے دل سے اس طرح کی باتیں کہیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے۔ پھر پہلے وہ اس قسم کے جھوٹ جو ہیں خود بولتے ہیں، اپنی زبان سے بولتے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو عقیدت جو ہے مذہبی تقدس کا جامہ پہنا دیتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اگر جو اس کا انکار کرے گا تو ایسے لوگوں کو آخرت میں ان کی کوئی نجات کی صورت نہیں ہوگی، وہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ پھر آگے دیکھیں، متاعٌ قلیل، تھوڑے دن کی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، ایسے مطلب اس طرح کے جھوٹ اگر آپ بولو گے تو اس کا فائدہ تھوڑا سا ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر اس کے بعد تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے کا اگر ہم کو ایسا لگتا ہے دنیا میں کہ ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ایسے جھوٹ کا فائدہ بس بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اور آخر میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے نا۔ تو یہاں پر یہی
مشرکوں کا مشرک جو لوگ تھے مکہ، مشرکین مکہ جو تھے وہ بعض ان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر وہ جانور کوئی ذبح کرتے تھے تو اس میں اپنے بتوں کا حصہ لگاتے تھے. تو یہ وہ جب تقسیم کرتے تھے جانوروں کو تو ایسے جیسے ہم کیسے کرتے ہیں، آج مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں. جب قربانی کرتے ہیں بقرعید میں تو ہم اس کا 3 حصہ کرتے ہیں نا. تو ایک جو ہے ہمارے غریب غربا کا ہوتا ہے، ایک ہمارے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور ایک ہمارا اپنا ہوتا ہے. تو مشرکین مکہ جو تھے وہ جب جانور حلال کرتے تھے یا کوئی بھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز، جیسے آج جو ہے ہمارے ملک میں بتوں کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ جب تقسیم کرتے تھے، حصہ لگاتے تھے، تو یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے، اور یہ ہمارا ہے. پھر کیا کرتے تھے، ان کو رشتہ داروں کو بھی دینا رہتا تھا. تو اگر لوگوں کو دینے میں، رشتہ داروں کو دینے میں اگر کوئی چیز کم پڑ جاتی تھی تو وہ اپنے بتوں کے حصے میں سے کچھ نہیں کم کرتے تھے، بلکہ جو اللہ کا حصہ تھا اس میں سے وہ چیز جو ہے اللہ کے حصے میں سے لے لیتے تھے، اور وہ باقی جس کو دینا ہوتا تھا اس کو دے دیا کرتے تھے. یعنی وہ وقف کر دیتے تھے، یہ اللہ کے نام پر اور یہ ہمارے بتوں کے نام پر. اور جب لوگوں کو دینے میں کچھ کم ہو جاتا تو وہ اپنے بتوں کے حصے میں سے کچھ کم نہ لیتے، بلکہ وہ کیا کرتے، اللہ کے حصے میں سے لے لیتے تھے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے مطلب جو وہ ہیں مجاور رہتے ہیں، آستانے پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے حصے میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. وہ سارا بتوں کو کیا چڑھائیں گے، وہ لوگ وہ خود ہی کھا لیتے تھے. اب اللہ کو کیسے دیں گے؟ تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے حصے میں سے لے لیتے تھے اور باقی بتوں کے حصے میں سے کوئی کمی نہیں کرتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شرکیاں تھیں، شرک والا عمل تھا، اور وہ خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کام کرتے تھے، حالانکہ لوگوں کو دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا. اور اس میں یہ جو ہے گناہ عظیم تھا. پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں وَعَلَى الَّذِينَ اور ہادو، اور جو لوگ یہودی ہوئے، حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، تو ہم نے ان پر حرام کیا تھا جو اس سے پہلے ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں پر ہم نے جو کچھ بھی حرام کیا وہ ہم پہلے کتابوں میں بیان کر چکے ہیں، توریت میں، زبور میں، توریت میں اور انجیل میں ہم نے بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب خاص طور سے یہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں. تو کفار مکہ جو ہے یہ اعتراض کرتے تھے، بنی اسرائیل کی شریعت میں تو ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں حرام کی گئی تھیں، تو مسلمانوں کو کیوں 4 ہی چیزیں ان کے لیے حرام کی گئی ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، وہ لوگ یہ کہتے تھے، تو آخر جو ہے کیوں فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں الگ چیز لکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن لے کر آئے اس میں الگ چیز ہے، کیوں الگ ہے؟ یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، تمہاری شریعت دونوں اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو پھر اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ بنیادی طور پر بیسیکلی یہ 4 چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ ہر کتاب میں حرام تھی، حرام کہا گیا ہے ان کو، اور وہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. وہ 4 ہی چیزیں حرام کی گئی ہیں، مگر لوگ جو ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، ذاتیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ان کے اوپر فرض کر دیا. تو وہ ان کی اپنی خود ساختہ تھیں، اپنی بنائی ہوئی شریعت میں تبدیلی کر دیا تھا انہوں نے. تو ثم ان ربک للذین عملوا السوء، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تو آپ جو ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء، اور بے شک تمہارا رب جو ہے، دیکھیے یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے للذین عملوا السوء یعنی عمل کیا جہالت میں، عمل کیا بجہالت، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی،
وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب اس کے بعد جو ہے اب معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا، مگر ان کو بعد میں احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو یقیناً تمہارا رب جو ہے توبہ کرنے والوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دینے والا ہے۔ تو یہاں پر توبہ کے قبول ہونے کی شرائط یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ توبہ جو ہے انسان سے جو کچھ گناہ ہو گیا وہ بھول سے ہو گیا یا لا علمی کی بنا پر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جب انسان گناہ سے فوراً گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لے اور پھر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، معافی مانگ لے اور اس کے بعد جو یہ امید ہے کہ اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر اس نے گناہ جان بوجھ کر کیا ہے یا بے ایمانی کی وجہ سے گناہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر کرنے کے بعد میں توبہ طائب کر لے یا گناہ سے توبہ کر کے پھر اس کا گناہ پھر نہ اس کو ریپیٹ کرے، یا اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کو ادا کر دے، تو اللہ جو ہے اسے معاف کر دے گا، یا اسے ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے، تب اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں توبہ قبول ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ دیکھیے کیا بتایا گیا ہے کہ گناہ ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، بھول کر ہو جائے، لا علمی کی وجہ سے ہو جائے اور اسے فوراً اس کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ فوراً جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرے۔ اور صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، توبہ کرنے کے بعد یہ عہد کرے کہ اب پھر وہ رزق کو کبھی زندگی میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا، اور وہ اللہ سے اس کے لیے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہوا۔ اب حقوق العباد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی کا حق ہڑپ کر لیا جان بوجھ کر یا انجانے میں، اور اس کے بعد فوراً اس کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے ناحق کسی کا حق مار لیا ہے، تو اس کو فوراً احساس ہو گیا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے پاس جا کے معافی مانگنا چاہیے، یا اس کا حق جو اس نے ہڑپ کیا تھا وہ حق اس کو دے دے، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے معاف کرے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ کے حقوق میں کوئی کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر حقوق العباد میں کچھ کمی ہو جائے بندوں کے حقوق میں تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے ہیں، جب تک کہ آپ انہی سے معافی نہ مانگیں اور آپ ان کا جو حق کوئی غلطی سے غصب کر لیا ہے آپ نے، تو آپ ان کو ادا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر یہ دیکھیے اس میں ایک دفعہ پھر سے میں پڑھ لیتی ہوں کہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے بعد تمہارا رب یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا نا آپ کو؟ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ان ابراہیم کانا امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفہ، اللہ کے فرما بردار تھے اور یکسو رہنے والے تھے، ولم یکو من المشرکین، وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ مکہ والے بھی اپنی جو وہ تھی نسبت، یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والے ہیں، اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ یہودی بھی، نصرانی بھی اور مسلمان تو اپنے ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے۔ تو یہاں پر کیا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ ان کی سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ وہ باطل کے مقابلے میں اکیلے ہی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر ایک طرف کفر و شرک کے علمبردار یعنی پوری قوم تھی، اور دوسری طرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام وہ فرد واحد تھے جنہوں نے شرک کا انکار کیا تھا، اور انہوں نے اتنا زبردست کام کر کے دکھایا تھا جتنا ایک پوری امت
یا پورا ادارہ پورا وہ کرتا ہے، وہ کام انہوں نے اکیلے کیا تھا۔ عقائد جو ان کا عقیدہ تھا اور اعمال کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ہر طرح کے سہارے چھوڑ دیے تھے اور ایک اللہ ہی کی طرف وہ رجوع کر لیا تھا، اور اللہ کی فرما برداری کا یہ حال تھا کہ وہ اسی کے ہو کر رہ گئے تھے، اور اس راہ میں انہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ شرک تو انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی نہیں کیا تھا، اور بعد میں تو کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خود سوچ لو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو میں تم کتنے سچے ہو، یعنی تم جو بات بولتے ہو کہ ہم اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہو، تو تم اپنا بھی مقابلہ کر لو اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقابلہ کر کے دیکھو کہ کیا واقعی تم جو اپنا رشتہ جوڑ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس بات میں تم سچے ہو۔ تو بہنوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جتنی آزمائش پیغمبروں میں، تمام پیغمبروں کی آزمائش ہوئی، سب کی ہوئی، بہت زیادہ ہوئی، مگر جتنی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اتنا کسی اور پیغمبر کو نہیں آزمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یکسو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے جو ہے وہ کیا، اور پھر آپ یہ پتہ ہے کہ ان کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یعنی جتنے بھی آزمائش ان کی ہوئی اور وہ اپنی ہر آزمائش میں پورے اترے، اور اسی وجہ سے ان کو خلیل اللہ کا لقب جو دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دوست ہونے کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور تم اپنا شجرہ جوڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام سے، تو تم ان کا اور اپنا ذرا مقابلہ کر کے دیکھو، وہ بالکل مشرک نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اور وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں اجتبا یعنی چن لیا تھا انہیں، وہداہ اور انہیں ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق دیا تھا، اور رزق دیا تو انہوں نے فرما برداری کا حق ادا کیا اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اور تم پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں تو تم تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری اپنی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی تمہارے پاس بھیجا تو تم ان کا بھی انکار کر رہے ہو، ان کو بھی انکار کر رہے ہو، پھر کیا تم اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کیا تم اپنی نسبت جوڑنے میں صحیح ہو، حق پر ہو؟ پھر آگے دیکھتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ ملت ابراہیم حنیفہ، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آج کوئی ملت ابراہیم کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ صرف یہ نبی جو آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ نہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور نہ یہود اور نہ نصارہ، حالانکہ یہ سب جو ہے اپنا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملانا اپنے بائی سے فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ مشرکین مکہ کا شرک تو مکہ میں واضح ہو گیا تھا، یہود کا شرک کیا تھا، کیسے واضح ہوا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ یہود کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا، اور بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جس کے بعد نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی۔ اور نصارہ بھی ایک کے بجائے 3 خدا انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو
ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام اور ان میں بہت فرق تھا۔ پھر آگے جو ہے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور رہا سبت کا، اب سبت کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ سبت کا واقعہ جو ہے تو وہ ان پر مسلط کر دیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، الذین اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سبت کے بارے میں آیا، سبت کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو سنیچر کا دن جو انہوں نے اپنے لیے فکس کر لیا تھا کہ وہ اس دن جو ہے کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، اس دن کو اپنی عبادت کے لیے انہوں نے فکس کر کے رکھا ہوا تھا، جیسے مسلمانوں کا جمعہ ہے، کرسچنز لوگ کا سنڈے ہے، تو مگر اس میں مسلمانوں کو وہ تھوڑا وقت جو ہے اس میں اللہ کے یاد کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے الگ رکھنا ہے، مگر پورا دن نہیں۔ مگر یہ جو ہے سبت کا دن جو ہے اس کے بارے میں وہ انہوں نے یہ اپنے اوپر وہ کر لیا تھا، ہفتے کا دن جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے اور ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ انہوں نے خود اپنے اوپر وہ کر لیا تھا، مسلط کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے، یہ جو یہودی لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور وہ جمعہ کے دن فارغ ہوا اور 7ویں یعنی ہفتے کے دن آرام کیا، تو ہم بھی ہفتے کے دن چھٹی کیا کریں گے۔ اور یہ جو ہے تصور ان کی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نصارہ نے اپنے لیے سنڈے کا دن مقرر کر لیا، مسلمانوں نے اپنے جمعہ کا دن مقرر کر لیا کہ اس دن وہ عبادت کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر یہ چیزیں کر لی تھی۔ پھر یہ جو ہے نا وہ لوگ اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اس کے بارے میں سارا آپ نے پڑھ لیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مچھلیاں کنارے کنارے پہ آتی تھیں، پھر انہوں نے راستہ نکالا کہ وہ جو ہے بچے اس کو روک روک کے رکھنے لگے اور اس کو کھڈا کر کے مچھلیاں جمع کر لیتے تھے اور پھر نیکسٹ ڈے سنڈے کے دن جو ہے جا کر اس کو نکال لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ نے ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی، تو اللہ نے پھر وہ ان کے لیے فرض کر دیا۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس میں اختلاف کیا سب کے، اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور حکم نازل کر رہے ہیں کہ لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے بحث مباحثہ کرنے کی نوبت آ جائے تو بالکل بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کریے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ یعنی جو اللہ کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ وہو عالم بالمہتدین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت پر کون ہے، صحیح راستے پر چلنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک ہے نا، تبلیغ کے لوگوں کو یہاں پر 3 ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تم کو تبلیغ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف کیسے بلانا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ موقع دیکھ کر، ابھی کوئی جا رہا ہے، بزی ہے، آپ اس کو بیٹھ کر دین کی باتیں بتانا شروع کریں گے تو وہ تو سننے کے موڈ ہی میں نہیں ہے، تو وہ نہیں سنے گا۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے کہ لوگوں کے علم و فہم کو دیکھ کر آپ اندازہ کریں کہ جو پبلک ہے وہ کتنا وہ کیا ہے، کتنی سمجھ رکھتی ہے، عقل رکھتی ہے، کتنی پڑھی لکھی، اس حساب سے ان کو جو ہے دین کی تعلیم دیں ان کو۔ مطلب آپ تو اگر پبلک لو لیول کی ہے، کم پڑھی لکھی ہے، تو اس کو اسی کے مطابق
تبلیغ کریں، یہ نہیں کہ ان کے ہائی فائی اونچی اونچی باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ تو بوری ہو جائیں گے نا، وہ تو ہٹ جائیں گے وہاں سے۔ پھر تیسری چیز جو بتائی گئی ہے کہ اگر ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی نوبت آئے، سب سے پہلے تو دین میں بحث و مباحثہ کرنے کی ممانعت ہے، نہیں کرنا ہے، مگر اگر نوبت آ جائے بحث و مباحثہ کرنے کی نوبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے ان سے بحث کیجئے جو بہترین ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ پھر اللہ فرمایا کہ آپ کا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر چلنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنے کی لوگوں سے ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر تمہیں ان سے بدلہ لینا ہے تو تم ان سے بدلہ لینا ہے، تم ان سے اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ برداشت کر لو، صبر کر لو مطلب برداشت کر لو، تو خیر للصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے یہ دین میں یہ چیز جو ہے، اسلام میں یہ چیز اتنی اچھی ہے کہ اگر تم کو کوئی مارے یا اگر تمہاری کوئی بے عزتی کرے تو تم کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ تم بھی اس کا بدلہ لے سکتے ہو، مگر دیکھیے شرط کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے تم سے بدلہ لیا ہے تو تم جو ہے اس کا بدلہ لے سکتے ہو، مگر کتنا بدلہ لو جتنا تمہارے اوپر زیادتی ہے۔ مطلب اس نے تو تم کو 2 جملہ بولا مگر تم 2 گھنٹے تک بولے جا رہے ہو، اس کی بے عزتی کیے جا رہے ہو، تو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی لگا دی کہ اگر تم صبر کر لو یعنی معاف کر دو تو صبر کرنے والوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے، ان کا انجام جو ہے وہ بہتر ہونے والا ہے۔ ایک حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ احد کے دن انصار کے 64 اور مہاجرین کے 6 آدمی شہید ہو گئے، ان میں حضرت حمزہ بھی تھے جن کا کفار نے مسلح کیا تھا۔ چنانچہ انصار نے کہا کہ اگر ہمیں فتح ہو گئی، ہم جیت گئے اگر تو ہم ان سے بھی اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ مگر پھر جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، جو اگر تم کو بدلہ لینا ہے تو تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، مگر اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو چنانچہ انصار نے کہا کہ اگر ہمیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کبھی ہم کو فتح ہوگی تو ہم یہی سب ان کے ساتھ بھی کریں گے، مگر انہوں نے کہا کہ معاف کرنے کو انہوں نے فوقیت دی، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم معاف کر دیں ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر جاؤ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ غم نہ کریں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ، جو صبر کرنے کے بعد آپ رنجیدہ نہ ہوں، صبر کریں آپ، اور اس کے بعد جو ہے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ آپ اس کے اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی چال بازیوں کو اللہ تعالیٰ خوب محسوس کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں، یعنی جو اچھے کام کرتے ہیں، مطلب نیکی کے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والے ہوں، صبر کریں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نیکی والے کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو ہم نے ابھی الحمدللہ ہم لوگوں کا سورہ نحل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، 14 پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی سورہ جو ہوگی وہ اسرا ہے، سورہ 15 پارہ جو ہے انشاءاللہ آپ کا شروع ہوگا، سورۃ الاسرا۔ تو اللہ تعالیٰ صدق اللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ اور ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، ختم قرآن کی دعا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم
واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔